للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 اکتوبر 2024 کو الحمدللہ اللہ کو کرم اس کی توفیق سے اپنا 15 روزہ درس اپنے وقت مقرر میں شروع کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف ہماری زیر مطالعہ ہے، آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے ہم اپنی درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھ کر اس کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو صحیح دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کل انسانی سے مخاطب اللہ تعالیٰ سارے آدم کے اولاد کو مخاطب ہو گیا، ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ یقیناً ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، لباس اتارا ہے تمہارے لیے تاکہ وہ تمہارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے، عیبوں کو چھپائے اور تمہارے لیے ایک زینت کا، ایک خوبصورتی کا سامان بھی بنے۔ اب یہاں پہ اسی لباس کا یعنی کہ تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے جو کہ پیچھے رکو میں ہم نے پڑھا کہ جو شیطان نے جو کام کروایا کہ ان کا لباس ہی اصل کو ان سے اتروا دیا، وہ کام کروایا جس سے ان کی عیب کی چیزیں تھی وہ نمایاں ہو گئی۔ سوآتکم کا الفاظ یہاں پہ استعمال ہوا۔ سوآتکم کا عام طور پہ جو ترجمہ شرمگاہ کیا جاتا ہے، لیکن سوات کا لفظ اصل میں وہ سوء سے نکلا، برائی جسے کہتے ہیں نا، سوء سیئات، جسے علماء سوء کہتے ہیں یہاں پہ، برے علماء جو برے قسم کی چیزیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، علماء سوء کہتے ہیں ان کو۔ سوء کا مطلب ہوتا ہے برائی، تو اسی سے یہ سوآتکم کا لفظ ہے کہ عیب، برائیاں جو انسان چھپانے کی کوشش، چھپانا چاہیے جن کو، عیب کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اسی سے لفظ بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا اس چیز کے لیے تاکہ ہم اپنے عیبوں کو چھپائیں، جو چیز ظاہر نہ کرنے والی ہے اس کو ہم پوشیدہ رکھیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا۔ وریشا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بھی رکھی، حسن بھی رکھا ہے، زینت بھی رکھی۔ لباس سے ظاہر ہے کہ ہم دونوں کام لیتے ہیں، جو طریقہ کار ہے کہ لباس صدر کو بھی ڈھانکتا ہے اور ساتھ میں خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لباس التقویٰ، اور اسی چیز اللہ تعالیٰ نے جو توجہ دلائی وہ لباس التقویٰ، کہ تقویٰ کا لباس جو ہے انسان کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ جو لکھ رکھا ہے انسان کے اندر، جو اس کی پرہیزگاری ہے، اصل میں لباس اس چیز کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک خیر، اصل بھلائی اس کے اندر ہے، یعنی کہ انسان کا اندر جو ہوتا ہے، انسان کے اندر کی جو اس کا پاکیزہ پن ہے، جو تقویٰ جس کو ہم کہتے ہیں، اصل بھلائی وہ چیز ہے، اصل لباس وہ ہے جب انسان کا وہ اصل ضمیر اندر زندہ ہوتا ہے، پھر اس کا اظہار بھی باہر بھی انسان کرتا ہے، پھر انسان اپنے لباس کو اچھا رکھتا ہے، اپنے صدر کو ڈھانکتا ہے، ہر چیز رکھتا ہے۔ اندر کا اگر تقوی کا لباس اندر موجود نہیں ہے، انسان اندر سے ہی بے پردہ ہے، تو اسی کی چیز نمایاں آہستہ آہستہ اس کے لباس کے اندر بھی نمایاں ہونا شروع ہوگی، لیکن لباس پہنا ہوگا لیکن وہ لباس سطر نہیں ڈھانپ رہا ہوگا، وہ صرف ایک نمائش کی نمائش رہ جائے گا، صرف زینت رہ جائے گی۔ ریشا جلن کا نا، کیونکہ زینت بھی اور ڈھانکنا بھی دونوں چیزیں ہیں۔ تو جب اندر کا لباس تقوی انسان کا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اس میں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، کہ یعنی کہ وہ پھر لباس ڈھانکنے کے کام نہیں رہتا، پھر وہ صرف زینت اور خوبصورتی رہ جاتی ہے۔ لباس تقویٰ سے مراد یعنی کہ اس کو مزید اچھی کے سمجھے، اس طریقے سے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ پردہ تو اصل میں نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے، ایک چیز جملہ سننے میں آتا ہے، لیکن بدقسمتی اکثر یہ جملہ وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر پردے کے خلاف ہوتے ہیں، ان سے پردے کی بات کی جائے تو اگر یہ جملہ سناتے ہیں پردہ کیا چیز ہوتا ہے، اکثر پردہ تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے۔ نگاہوں کا پردہ اصل ہوتا ہے، اس میں بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مقصد اصل ہرگز نہیں ہے کہ نگاہوں کے پردے کو تم لے کے تم باقی دوسرے پردے کے اس کو تم چھوڑ دو، اس کا اثر اس کے اندر بھی ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا عزت دل میں ہونی چاہیے۔ منہ پہ عزت کرنے کی وجہ سے عزت دل میں ہے، دل میں کسی کی عزت نہیں ہے، منہ پہ تم عزت کرتے رہو، دل میں تم بے عزتی کرو تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، دل میں عزت ضرور ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب کہ آپ زبان سے اس کی عزت نہ کرو، زبان پہ آپ منہ پہ گالیاں دے رہے ہو، یہ دل میں بڑی عزت ہے، میں پیچھے کی بڑی تعریف کرتا ہوں، یہ دل میں بڑی عزت ہے، منہ پہ کوئی عزت نہیں، یہ کوئی چیز نہیں، دل میں عزت اصل چیز ہے، وہ بات ٹھیک ہے کہ منہ پہ آپ تعریف کرو دل میں عزت نہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ دل میں عزت کے ساتھ منہ پر بھی اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ واقعی آپ اس کی عزت کرو بھی۔ تو بالکل اس طریقے سے نگاہوں کا پردہ اپنی کا ٹھیک ہے کہ پردہ اگر آپ کی نگاہ میں نہیں ہے، آپ نے بچے جتنے پھر فوراً پھر بری عورتوں کی مثال دے دی جاتی ہے، بری عورتیں بھی گھر سے نکلتی ہیں، وہ بھی نکال کر کے نکلتی ہیں، یہ مثالیں بھی سنائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نکال کرے تو آپ کے دل میں وہ پردہ نہیں، دل میں پردہ ہونا ضروری ہے، نگاہوں کا پردہ ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نگاہوں تک پردہ ہے اور آپ نے لباس کے اندر آپ کے وضع کرتا ہے کوئی پردے کی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا ہے، جیسے دونوں مقاصد ہے، وہ صدر کو بھی ڈھانکنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی ہے، لیکن اصل چیز اللہ کا وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اصل بھلائی اس کے اندر ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے، آپ کے اندر جو پاکیزہ ہونا چاہیے، پرہیز ہونا چاہیے، پھر وہ آٹومیٹک چیز باہر بھی ہو جائے گی، اور جب لباس تقویٰ اندر سے ختم ہو جاتا ہے
फिर वो हम देखते हैं जैसे हमारा मुआशरा बाहर है, मगरबी मुआशरा सारा देखें, है तो सारे आदम की औलाद है, अल्लाह ताला सबसे मुखातिब है, लेकिन मगरबी मुआशरे में बस फिर वो खूबसूरती रह गई, लेकिन लिबास तकवा उनका खत्म हो चुका। वो लिबास फिर वो सतर नहीं ढांक रहा होता, सिर्फ खूबसूरती रह जाती है। तो अल्लाह ताला इससे तवज्जो उधर दिलाएगा, तो लिबास तकवा ज़ालिका खैर, असल भलाई इसके अंदर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की आयात है, अल्लाह ताला की निशानी, अल्लाह अल्लाह यज़्ज़करून, ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें। यानी अल्लाह ताला ये चीज़ें या दहानी के तौर पर, निशानी के तौर पर बताता है कि असल चीज़ पर तवज्जो दो, तो तुम्हारा तकवा जो वो कायम होना चाहिए, वो कायम होगा तो आगे उसके उधार बाहर भी होगा। फिर अल्लाह ताला दोबारा शाह फरमाया, या बनी आदम, ए बनी आदम। अब ये भी एक अलग अल्लाह ताला का अंदाज है बयान करने का, वरना आमतौर पर जब सारे इंसानियत को अल्लाह ताला मुखातिब करता है तो आमतौर पर या यूहन नास कह के मुखातिब करता है। आमतौर पर जो इजहार होता है सबका, बयान में ये कर रहा हूँ कि जब इंसान को अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को मुखातिब करता है तो आमतौर पर या यूहन नास के मुखातिब किया जाता है, लोग जो जनरल सबको मुखातिब करे, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे या बनी आदम कह के मुखातिब करके ए आदम के बेटो, यानी कि तो जो आदम की तरफ दिलाई जा रही है कि इंसान आदम की औलाद है, उसके अंदर शैतानियत नहीं आनी चाहिए, उसका आदमियत होनी चाहिए, ताकि जहन में रहती है कि मैं आदम की औलाद हूँ। और आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पीछे बयान किया कि आदम से गलती भी हुई, लेकिन आदम ने उसकी माफ़ी भी मांगी। शैतान से भी गलती, उसने माफ़ी नहीं मांगी, वो आगे चल पड़ गया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आदम के हवाले से अल्लाह ताला पुकारा है बार, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद। अगला फरमाया ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, कि शैतान तुम्हें किसी आजमाइश में न डाल दे, किसी फितने में न डाल दे। कोई शैतान की तरफ तवज्जो दिलाई, शैतान है जिसने पहले गलती करवाई, उससे दोबारा आगाह करवाया जा रहा है कि ए आदम की औलाद, शैतान तुम्हें कहीं फितने में न डाल दे। तुमा अखरजा अबवैकुम, जिसने तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जो है अबवैकुम से निकलवा दिया था मिनल जन्नत से, किस तरह के थे कि यंज़िअन्हुमा लिबासहुमा, को उनका लिबास उसने उतरवा दिया था इस चीज़ से, यानी जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया था उसकी गलती करवा के वो एक तरफ से एक लिबास था, एक जो पर्दा था, तो पर्दा उनसे दफा हो गया, पर्दा उससे निकल गया, लिबास उनका उनसे उतर गया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने वर्क उस गलती को तो बार बार तवज्जो दिलाई जा रही है कि आदम की औलाद तुम्हें शैतान इस गलती में ना ये करवा दे, वो फिक्र में ना डाल दे, जैसी गलती उसने तुम्हारे माँ बाप ने करवा दी थी, और जन्नत में उनसे लिबास उसने उतरवा दिया था, लियो रे हमासा आते माता के उनकी ऐब जो है उनके ऊपर जाहिर हो जाए। इन्नहु यराकुम, वो तुम्हें वहाँ से देखता है, हुआ व कबील हो, वो भी उसका कबीला भी उसका जो है कुनबा, उसके चेले चांटे भी, मिन हैसु ला तरौनहुम, वहाँ से जहाँ से तुम उनको नहीं देखते। यानी कि अल्लाह ताला हाई अलर्ट कर रहा है इस चीज़ से कि तुम लड़ रहे हो इस चीज़ से, तुम्हें नहीं नजर आएगा वो कहाँ कहाँ से तुम पर हमला हो रहा है, तो कहाँ कहाँ से वो देख रहा है, तुम नहीं उसको देख सकते। ज़ाहिर तौर पर भी ऐसे कि जिन्नात ज़ाहिर हमें नजर नहीं आते, कहाँ लोग हमें देख रहे होते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर भी ऐसा ही है। पर ये बातिन तौर पर अल्लाह ताला को बता रही है उसको दो वहाँ से तुम्हारे पास आएंगे, या तुम्हें वहाँ मानो भी नहीं होगा, तो पता नहीं लगेगा तुम्हें कहाँ से वो बेकार है। लेकिन तुम बेसिक पॉइंट पे इस चीज़ को ध्यान में रखो, अल्लाह ताला ने पॉइंट आउट करके वो चीज़ बताई कि वो गलती तुम ना कर बैठना जो गलती तुम्हारे माँ बाप ने पहले कर दी थी, उसने उनसे उनका लिबास उड़वा दिया था असल में। तो शैतान ने दुनिया में भी इस चीज़ को आम किया, उसने बेहयाई सबसे पहले आम की हर चीज़ में, आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह ले गया था इंसान किसी तरीके से बेहयाई में पड़ जाए। अब मगरी माशा सारा है, उसकी बर्बादी की वजह क्या है, वहाँ बेहयाई है, हया का वहाँ पे वो तसव्वुर नहीं रह गया, वहाँ पे उसको कल्चर का नाम दे दिया, उसको यहाँ पे जिद्दत पने का नाम दे दिया। वहाँ पे जो इस किस्म के लिबास पहनेगा और जनाब बड़ा पर्दे का तमाम करेगा, उसको दकियानू समझा जाएगा, उसको ओल्ड समझा जाएगा, वो तो बड़ी दूर की बात है। अपने थोड़ा सा हाई जेंडर में चले जाएँ, थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के इलाकों में चले, वहाँ भी इस तरीके से जाए, उनके भी आजकल जो है कपड़े शॉर्ट होना शुरू होता है, उनका फैशन जो है वो बेपर्दगी की तरफ उनका फैशन जो है वो जाता है मोस्टली। तो वहाँ पे वो पर्देदार किस्म को चले जाए, वो कहेंगे ये पता नहीं ओल्ड के क्या किस्म के लोग आगे बीच में, उसको यानी कि वो फैशन से अपोजिट चीज़ समझते हैं कि ये तो मौजूदा दौर के इंसान के कोई पत्थर के दौर के लोग आ गए हैं। क्या ये शैतान उनको पट्टी इस चीज़ की पढ़ाई कि उनका जिद्दत पना, उनको जितने तरक्की है वो उनकी बेपर्दगी में उनको नजर आएगी, जो जितना ज़्यादा बेपर्दा होगा चाहे वो ज़्यादा उतना कोई तरक्की याफ्ता होगा, मगरिब से ज़्यादा मिलता जुलता तरक्की याफ्ता लोगों से उनकी मैचिंग हो रही है। तो इस चीज़ को लगाने खास तौर पर यहाँ पॉइंट आउट करके बताया कि आदम की औलाद तुम्हें शैतान इस फितने में ना डाल दे कि इस आजमाइश में ना डाल दे इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप को निकलवा दिया था। तो ये कितना इस चीज़ का आजमाइश शैतान ने डाल रखी है हमारे यहाँ कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बेपर्दगी की तरफ लेके जाता है। हर चीज़ में यानी कि जो भी बुराई देख रहे हैं मुआशरे में, आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान को फांसी की तरफ भी धकेलती है, उधर को धकेलती है। अपने ये जदीद चीज़ें देख लें, नेट देख लें, सारा कुछ देख लें, हर चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल भी, लेकिन जो नेगेटिव इस्तेमाल उसका है वो इंसान को बेहयाई की तरफ ही घसीटता है। इंसान का असल वाल जाके आ जाके उस तरफ ही होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उसी को तवज्जो दिला रहा है कि तुम उस फितने में ना पड़ जाना, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जो है जन्नत से निकलवा दिया था, क्या गलती करके उनके लिबास उनसे छीन लिए थे और उनके बाद उनके ऐब उन पर जाहिर किए। तो उन्होंने बताया वहाँ से तुम्हें देखता है, वो भी उसका कबीला कुन भी जहाँ तुम उसको नहीं देखते। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, तो बेशक शैतान को तो फिर उनका साथी बना देते हैं, शैतानों को जो लोग भी अल्लाह की बात नहीं मानते, ला युमिनून, जो अल्लाह के पर ईमान नहीं लाते।
ایمان لانے کا عام طور پہ کلمہ لا یؤمنون کئی تو ایمان نہیں لاتے، اور سرسری طور پر ایمان تو سب کا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات نہیں ماننا۔ وہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا۔ تو جو اللہ کی بات کو مانے گا وہی شیطان سے بچ کے رہے گا، جو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا اس کے بعد شیطان اس کا دوست بن جائے گا، اس کا ساتھی ہمنشین بن جائے گا، وہ اسے غلطیاں کروائے گا ہی کروائے گا۔ اب اللہ کی بات کو ماننا یہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر بار بار یہ چیز گزرتی ہے، بار بار اللہ کے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کے اندر صبح سے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، صبح کی نماز سے لے کے اپنے معاملات سے لے کے ماں باپ کے ساتھ سلوک، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس میں اس کا سلوک، کوئی نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کوئی آپس میں مل جل رہا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جگہ جگہ آتے ہیں، اس سے کسی نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، کوئی دکانداری کر رہا ہے کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، کوئی جاب کر رہا ہے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، اس کے اندر کوئی موقع پا کے اپنا کام بیچ میں نہیں کرنا، جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو دھیان سے نبھانا، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ان چیزوں میں سے کسی میں بھی ہم نافرمانی کریں گے تو سمجھو وہاں پہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ جہاں پہ بھی ہم کہیں جان بوجھ کے اللہ کے حکم سے انحراف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے، وہاں پہ شیطان فوراً حملہ اور ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جب اللہ کی عزت کی قسم کھا کے وہاں سے نکلا تھا اس نے یہی بات کی تھی کہ میں سب کو اغوا کر لوں گا اللہ بارک المخلصین کو، اللہ کا صرف مخلص بندے وہ میرے سے بچے گا ورنہ کوئی نہیں بچے گا، سب کو اغوا کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے یہی جواب دینے کا جو میرے بندے اس پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ہاں جو میرے نہیں ہوں گے وہ ٹھیک ہے، وہ خود جاننے میں جائے گا تو بھی جائے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا انسان مخلص ہوگا، خلوص اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہوگا اتنا ہی وہ شیطان سے محفوظ رہ سکے گا، ورنہ شیطان نے اتنی بڑی یعنی کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے نکلا ہوا، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس نے پورا ٹل لگانا ہے، اس نے کہا میں دائیں سے بائیں سے اوپر ہر طرح سے حملہ کروں گا، چھوڑوں گا میں کسی کو بھی نہیں۔ تو جو شخص جتنا اپنے آپ کو یعنی کہ صحیح راستے پر سمجھتا ہے، جتنا میں سمجھتا میں صحیح چل رہا ہوں، اس کو اتنا ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کا سارا حملہ اسی کے اوپر ہی ہے، اس نے اسی کو گمراہ کرنا جو صحیح راستے پر جا رہا ہے، تو پہلے گمراہ جا رہا ہے اس کو تو پرواہ نہیں ہے اس کو۔ تو یہ یعنی کہ ہائی الرٹ رہنے کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ تو جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے شیطان پھر اس کے ولی دوست بن جاتے ہیں۔ شیطان سے مراد صرف کوئی جن شیطان ابلیس ہی نہیں ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کہہ کے وہ قرآن میں تو ایسے اس کی یعنی کہ پھر اس کی گیدرنگ اس قسم کی ہو جاتی ہے، لوگوں کے آس پاس کے یار دوست بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں جو اس کو الٹی موتی دیتے ہیں، تو سیدھے رستے نہیں آنے دیتے، تو یہ شیطان پھر اس کے ولی اس کے دوست یار بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بنتے کے لوگ ہیں جو خود اندر سے بگڑا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں صحبتیں پتہ لگ جاتا ہے انسان کا، تو خود بگڑا ہوتا ہے، اس کے بگڑے ہوئے یار دوست ہوتے ہیں سارے، اس کو پھر الٹے سے الٹے لاتے ہیں، اس طرف لے جاتے ہیں۔ تو مین وجہ کیا اللہ نے بتائی کہ الذین لا یؤمنون، جو کہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو جو اللہ کی بات کو ماننے والا ہوگا، جو جھوٹ سے بچے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، تو غیر و شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر فرمایا تو اگر ان کے کیا کام ہوتے ہیں کہ وہ اذا فعلوا فاحشۃ، یہ لوگ فحاشی کرتے ہیں، جب کوئی بے پردگی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اگر کیا ان کے پاس ہوتا ہے جو ہے قالوا کہتے ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، واللہ امرنا بها، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ یعنی کہ چیز ایک تو دنیائی معاملات کے اندر ہے، یہ فحاشی شیطان دینی معاملات کے اندر بھی گھسا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اس کا اٹیک ہوتا ہے، تو دین کے نام پر بھی فحاشی ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھیں تو آج بھی نظر جائے گی، اور پرانے دور میں بھی یہ چیز یعنی کہ تاریخ میں یہ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ یعنی کہ طواف کعبہ جو تھا وہ بغیر کپڑے کیا جاتا تھا، یہ بھی ان کی وہ دین سمجھ کے کرتے تھے کہ بالکل پرانا حالت میں جو طواف کا طواف ہو رہا ہے، اور اس چیز کو بڑا اعلیٰ طواف سمجھا کرتے ہیں کہ بڑے طواف کی سب سے اعلیٰ نسل ہے تو بالکل بغیر کپڑوں کیا جائے۔ اس کو اللہ نے لاجک نکالا کہ انسان دنیا میں بغیر کپڑوں کی آیا ہے تو انسان سب سے اس حالت میں ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، کہ نہ کوئی جوڑ توڑ کر کے نہ انہوں نے اس چیز کو اپنے اندر ایجاد کر لیا کہ نہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے بغیر کپڑوں کے، عورتیں مرد سبھی بھی طواف کر رہے ہیں، اس چیز کو نے بڑا اعلیٰ کام سمجھا ہوا ہے۔ اب آج کل کے دور میں دیکھو اس کی جو باقیات میں دیکھو تو ہمارے کئی قسم کے ننگ دھڑنگ قسم کے پیر ہوتے ہیں، تو جو اتنا وہ بغیر کپڑوں کے گندے حالوں میں ہوتا ہے اتنا بڑا معتبر پیر شمار کیا جا رہا ہوتا ہے، جو اتنا گندہ ترین پڑا ہو۔ گندگی کون سا اسلام کا حصہ ہے؟ اسلام صفائی کا دین ہے کہ گندگی کا دین ہے؟ تو جتنا بڑا جناب جو گندے سے گندی حالت میں ہوگا اتنے بڑا جناب پہنچا ہوا پیر ہوگا ہمارے یہاں۔ یہ اس قسم کی باقیات جو ہے ہمارے یہاں بھی موجود ہے، بالکل بغیر کپڑوں کے پیر بھی ہمارے یہاں بھی نظر آتے ہیں۔ تو وہ چیز ہے کہ دین کے نام پہ بھی اس نے فحاشی بھی اس میں انٹر کر دی۔ دیکھیں جو ننگ دھڑنگ خود پیر اس طرح ہوگا وہ اگر اس کی اولاد بھی اسی طریقے چل رہی ہوگی، نسل در نسل چاہیے، دیکھیے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں جناب، وہ پیر بزرگ بنا ہوا ہے تو اس کی آنے والی نسل یہ سمجھے گی جناب یہ دین پیش ہو رہا ہے، ہمارا باوجدہ یوں کرتا ہے نا، پاگل تھوڑی تھے وہ، گمراہ تھوڑی تھے، سارے بڑے بزرگ تھے، بڑے پہنچے، دیکھو کتنے پیر ہوتے کتنے مرید ہیں، تو وہ یہی سمجھے گا جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو فحاشی کا کام کرتے ہیں اس کو جناب کر دیتے ہیں کہ آباء و اجداد نے یہی کرتا ہے پایا، ہم نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ تو ان کو جواب دو کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کیا تو کہ اللہ تعالیٰ کبھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا، کون سی بات کر رہے ہو؟ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے اوپر وہ بات کرتے تم جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت تم اس چیز کی کر رہے ہو کہ یہ فحاشی کا کام، یہ ننگ دھڑنگ ہو کے رہنا، یہ گندے پلید ہو کے رہنا، یہ چیز اللہ کا حکم ہے، یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز کا دین پیش کرتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فحاشی کا کوئی حکم نہیں دیتا۔ کل ہمارا ربی بالقسط، کیا تھا کہ میرا رب تو قسط کا حکم، انصاف کا حکم دیتا ہے، راست بازی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم جو وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، لوگ نظر آتے ہیں، انصاف وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو نظر، ہر بندہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یار واقعی انصاف ہوا۔ تو جو اچھا کام ہوگا ہر بندے کو نظر آئے گا واقعی ایک اچھا کام ہے، تو صاف ستھرا پھر رہا ہوگا ہر بندہ کہے گا واقعی صاف ستھرا ہے۔ گندے آدمی کو کون صاف رہے گا؟ وہ وہی کہیں گے جو اس گندگی میں خود لپٹے ہوئے انہیں کو صاف نظر آئے گا، باقی یہاں چھٹکا چھڑکا وہ یہی کہے یار کیا گندا آدمی، تو ان کو بھی اچھا نہیں رہے گا۔ تو اس قسم کا یعنی کہ دین کو یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، دین ہمارے فطرت کے مطابق ہے۔ تو جی تم ہماری فطرت کی چیز قبول نہیں کرے، کیونکہ جو انسان ایک کہتے ہیں سلیم الفطرت ہے، جو اپنی جنم فطرت کے اوپر ہے، وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرا، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ دین جو ہے وہ انسان کا دل خود بہت قبول کرتا ہے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نسبت وہ بات نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو فحاشی کا حکم نہیں دیتا، یہ اس قسم کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کا حکم دیتا ہے؟ اقبا آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی، عقیم وجوہکم عند کل مسجد، اور تم اپنا چہرہ جو ہے ہر مسجد کے پاس جو ہے تم اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، اپنا وجوہ اپنا توجہ جو ہے اس کو قائم رکھو، سیدھا رکھو، بس وہ ہو اور اسی کو پکارو مخلصین لہ الدین، خالص اس کا دین کر کے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ توحید کا سبق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر مسجد کی طرف وہ اپنے چہرے کو اپنے رخ کو سیدھا رکھو اور صرف اور صرف اسی کو پکارو خالصاً اسی کا دین کر کے۔ یہاں پہ بات تو فی الحال بظاہر اتنی سی نظر آ رہی کہ ہر مسجد کے وقت ہر نماز کو اپنے چہرے کو تم سیدھا کر لو، مجھ رخ کر لو، لیکن اس کی گہرائی میں اترو تو بات بڑی دور تک بھی نکلتی ہے کہ ہر مسجد کے بعد تمہارا اپنا چہرہ جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، تمہارا منہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے منہ کے اندر کوئی کسی کو دیکھ کے برائی نہیں آ جائے، ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے۔ آج کل کے دور میں ہم فرقہ وردی کے دور میں رہ رہے ہیں، آج کل مسجدیں بھی ایک قسم کا نفرت کی گھر بنی ہوئی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کی مسجدوں سے نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، ان کی مسجدوں کو یعنی کہ وہ مندر تو کا دیتے کہ ان کے بنا ایسے مندر میں چلے گئے، اتنا یعنی کہ فتویٰ جات ہمارے یہاں آگے تک چلے گئے ہیں کہ مسجدیں بھی ایک قسم کا نفرتوں کا اڈا بن گیا بجائے سے کہ وہ محبت کا اڈا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسجد کل مسجد، جو بھی مسجد ہے تمہارا اس کے بارے میں چہرہ تمہارا رخ جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیڑھا ہو۔ تو ہمارے یہاں آج کل مسجدوں کو دیکھ کے بھی لوگوں کو منہ ٹیڑھے رہتے ہیں کہ تو فلانے فرقے کی مسجد ہے، اس میں کیا جانا، دیکھ کے ناخن چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر سبق لینا چاہے تو یہ سبق بھی اس میں سے نکل آتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالی اسی کو پکارا، دین اس کا کر کے، کما بداکم، جیسے تم نے پہلا پیدا کیا ویسے تمہیں دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی تم نے آخر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہاں پہ مسجد کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالصاً اسی کو پکارو، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے مسجدوں کے اندر ہی اوروں کو پکایا جا رہا ہوتا ہے، تمام جو ہے یعنی کہ کیا کیا محفلیں جو ہوتی ہیں، نعرے لگ رہے تو اوروں کے بھی اللہ کے سوا، وہ سارے کام مسجدوں کے اندر ہی ہو رہے ہیں۔ اب یہاں ہمارے چوک میں یہاں پہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر باقاعدہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے یا غوث اعظم دستگیر، مسجد کے اندر دیوار کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب کس قدر یعنی کہ مر مٹنے کا مقام ہے، کیونکہ اللہ کی مسجد کے اندر تم نے بڑا بڑا لکھ کے لگا رکھا ہے اللہ کے سوا کو پکار دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خالص سے دین کو پکارو۔ ایک آیات کو یعنی کہ لوگ پڑھتے نہیں، نہ کوئی سمجھاتا ہے، جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھے ہیں مسجد کے علاوہ کسی کو اور نہیں پکانا۔ ایک اور یعنی کہ اس کی اور بڑی باتیں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا مساجد اللہ، مسجدیں ہیں ہی اللہ کے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہاں لوگ ترجمہ کرنے والے بھی آتے ہیں کہ پکارو کا ترجمہ ہی اس کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، پوجنے کی طرف لگا دیتے ہیں، عبادت کی طرف لگا دیتے ہیں، پکارنے کا ترجمہ ہی بیچ میں نہیں لکھتے کہ انسان کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ پکارنا منع ہے، عام بندہ سمجھ جائے گا کہ مسجد والوں کو نہیں پکارنا چاہیے، پکارنا انہوں نے ہے وہ ترجمہ ہی چینج کر جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہاں پہ بھی کئی لوگ اس طریقے سے جو دعا کا ترجمہ ہے وہ چینج کر جاتے ہیں کئی مقام پر آ کے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ منع کیا کہ مسجدوں کے تمہارا جو ہے مسجدوں کے پاس تمہارا رخ سیدھا ہونا چاہیے، تمہارے چہرے صحیح ہونے چاہیے، بگڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور تم صرف اسی کو دین خالق ہے، صرف اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلا پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہ تمہیں لوٹائے گا، یعنی کہ ہم نے لوٹ کے پھر اسی کی طرف جانا ہے، ہم نے جواب دینا ہے ایک ایک چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ہم نے اس کو کیا سبق حاصل کیا، کیا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا، کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ پھر فرمائے گا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، یہ لوگوں میں سے ایک فریق ہوا ہے جو ہدایت پا گیا، اس نے سبق سیکھ لیا، اور ایک پھر فریق وہ ہے جس کے اوپر ضلالت اس کا مقدر بنی ہے، ضلالت گمراہی اس کے اوپر ثابت ہوئی۔ یہ کون فریق ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو بات کو ماننے والے ہیں، پھر ایک نہ ماننے والے، وہ اپنی ہیل اجتیں کرتے ہیں، اپنی جناب کچھ بیسیاں کر کر کے اپنے آپ کو انہوں نے صحیح ثابت کرنا اور حال میں، تو جو بھی زبردستی اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے میں چلا ہوتا ہے، اس لیے شیطان نے کیا، اس نے زبردستی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ تو نے حکم دیا کرتا صحیح تھا، اس نے اپنے آپ کو نہیں نیچے گرایا، اس نے کہ میں بہتر ہوں، میں تم نے آگ سے بنایا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اکڑ کے آگے سے کھڑا ہو گیا۔ تو یہی اس قسم کے انسانوں کے اندر بھی حالتیں ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو نہیں ماننا ہوتا، اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے ہر حال میں۔ تو جو اس روش کے اوپر آ جاتا ہے اس کے اوپر حق علیہم الضلالہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے، گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کو قبول نہیں کرنا ہوتا، اس کو چیز واضح ہو جاتی ہے، اس طریقے سے شیطان کے سامنے اللہ کا حکم واضح ہو چکا تھا لیکن اس نے اس کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے جو انسان حق کو بالکل واضح دے کے بھی جو اس کے ٹھکرانے کے اوپر پکا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے،
وہ ہے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فریقن ہدا، کئی فریق تو ہدایت پا گیا اللہ کی باتوں سے، اور فریقن حق علیہ ضلال، ایک فریق جو وہ ہوا جس کے اوپر ضلالت، جس کا مقدر بنی حق ہوئی، اس کے اوپر ضلالت تھی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا ساتھی بنایا، شیطانوں کا اپنا ساتھی بنایا۔ یعنی وہ جو اللہ کی باتیں تھی وہ انہوں نے نہیں مانی، تو اللہ کی بات نہیں مانیں گے آٹومیٹکلی شیطان کی بات کو مانیں گے۔ یا تو ہم نے سچ بولنا ہے، سچ نہیں بولیں گے تو آٹومیٹکلی جھوٹ بولیں گے، یا تم لوگوں کے ساتھ سیدھی بات کریں گے، سیدھی بات نہیں کریں گے تو دھوکہ ہی دیں گے، جہاں دوسری وہی نکلتی ہے، یا تم کسی کو پورا تول کر دیں گے، پورا نہیں کریں گے تو کم تولیں گے، یہی کریں گے۔ تو جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا وہ آٹومیٹکلی شیطان کی ہی بات کو مان رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو ولی بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی بات ان کو اچھی نہیں لگی، شیطان کی بات ان کو بڑی چارمنگ لگی، بڑی پرکش لگی کہ اس میں فائدہ ہے، اسی کو مانو۔ جو بے حیائی کے لوگ جا رہے آ رہے ہوتے ہیں کو پتا بے حیائی بنا ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر چار نظر آتے ہیں، ایک بڑی کش نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگ جا دوسرے ادھر ہی گھس رہے ہوتے ہیں، تو وہی شیطان کی بات کو پھر مان رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کو پھر ضلالت جو ہے گمراہی ان کے اوپر پھر حق ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، وہ اسی کے ہی حقدار ٹھہراتے ہیں۔ پھر تو وہ سمجھا کہ وہ لوگ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ یحسبون انہم مہتدون، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ سب سے بڑا یعنی کہ لمحہ فکری یہی ہوتا ہے کہ انسان گمراہی پہ چل رہا ہو تو سمجھے کہ میں ہدایت پہ ہوں۔ ایک تو نہیں انسان گمراہی ہے، اس کو پتہ لگے ہاں میں گمراہی پہ ہوں تو کہیں نہ کہیں اپنی اصلاح بھی کر لے گا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا صحیح جا رہا ہوں تو اس نے اصلاح کیا کرنا ہے۔ یہ سب سے خطرناک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا ہوا ہے، وہ یا سب گناہ نہ ہو تو سمجھ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہدایت پر ہیں۔ اب یہ جو لوگ جناب جھوٹے پیر بنا کے بیٹھے ہیں، یا ہر بندہ اپنا اپنا فرقہ بندی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ سب آئے تو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرقہ بندی منع کر رکھی ہے، لیکن نہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے جناب کھڑ کے اور وہ کرے گئے، ہر بندہ اپنی جگہ میں خوشحال سمجھے بس میں جنتی ہوں، جو فرقے والے سمجھے وہ سمجھے، باقی سب کو سب جاننی ہے میں ہی جنت میں جانے والے فرقے میں ہوں۔ تو ہر بندہ بھی بھائی کو یا سب نان ہوتا تو وہ یہ سمجھ رہا کہ میں ہدایت دوں، باقی سب گمراہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک پوائنٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے اس چیز کی کہ وہ نوبت آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہو، ہدایت پر ہوئی اس کو، یعنی کہ وہ تو واپسی قسم کی ناممکن ہوگی نا، واپسی اسی کی ہونی جو اپنے آپ کو غلط سمجھے گا، تو اس نے غلط سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو، واپس کہاں آئے گا۔ تو یہ اس کے لیے تو خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہ ایسے کوئی حالت نہ ہم پر آ جائے ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنا اور گمراہی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا اور سمجھ آئے کہ ہم بڑے ہدایت کے اوپر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ پھر اس دفعہ سب انسانی سے مخاطب ہوا، اللہ فرمائے گا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد کے پاس جا کے اپنی زینت کو پکڑو، اپنی خوبصورتی کو تم پکڑو، لینے کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اب یہ بظاہر ایک تو سیدھی سیدھا حکم یہ ہے کہ تم بظاہر اپنے آپ کو خوبصورتی کی طرف اپناؤ۔ اب زینت کا اطلاق عام طور پہ انسان کی ظاہری زینت پر کیا جاتا ہے، انسان کے کپڑے، ٹوپی، اس کی جوتی جناب، اور اس کا ٹوپی پگڑی وضاحت سامنے جو حیت ہوتی ہے، عام طور پہ زینت کا اطلاق اسی پر کیا جاتا ہے۔ لیکن زینت کی بات یہ بھی ختم نہیں ہوتی، زینت اس سے آگے بھی ہم جائیں تو اس سے آگے بھی چیز نکلتی ہے۔ خوبصورتی جو انسان کی کہتے ہیں اصل خوبصورتی اس کا باطن ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتی ہے خوبصورتی۔ اب انسان اندر سے جو اچھا نہ ہوتا ہے طور پہ کتنا بھی اچھا آپ کو نظر ہو، لیکن آپ بات کرو تو بات کرنے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تو اصلاح بھی کسی کام کا نہ ہو تو دیکھتے آپ کو برا گیا کس قسم کا آدمی ہے۔ ہاں لیکن اس کے برعکس ایک نارمل انسان ہو، زیادہ بہت زیادہ خوبصورتی میں نہ ہو، بہت زیادہ والا قسم کے کپڑے بھی نہ پہنا ہو، لیکن جب آپ بات کرو تو انتہائی خوش اخلاقی سے آپ کے ساتھ بات کریں، آپ کو اس سے بات کر کے اچھا لگے، آپ خود اس کے اندر ایک آپ کو خوشی نظر آئے گی کہ یار کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے۔ تو اصل انسان کا جو باطنی زینت، باطنی خوبصورتی ہے اس کا اخلاق ہے اصل میں، جیسے انسان کی شخصیت کا پتہ لگتا ہے۔ کہتے ہیں انسان کے بات کر کے دیکھو اسے آپ پتہ ہے بیٹھا ہو جائے بڑا خوبصورت لگے گا، بات کرو گے تو آپ کے اوپر پڑ جائے گا آگے سے، آپ کو کتے کی طرح سے انسان کو لگے گا یار کس قسم کا انسان ہے یہ، اس قسم کے اکثر لوگ دیکھنے میں آتے ہیں بظاہر بڑے خوبصورت لگیں گے، بات کرو گے تو وہ پڑ جائیں گے، تو انسان کی حقیقت کب پتہ لگتی ہے کہ اصل تو یہ ہے اندر سے۔ تو اصل کی جو انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس کی زینت، اس کا باطن مطلب کا اخلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زینت کو پکڑنے کا حکم کیا ہے، تو زینت کو خالی ہم ظاہری وضاحت تک نہ رکھیں، اس کو اندر تک بھی لے کے جائیں۔ اگر مسجد کے پاس ہم جائیں تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب یہ خاص طور پر مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں، مسجدوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ ان کو زینت پکڑنی چاہیے ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ آپ کو ملے تو اس کو پتہ لگے ہاں میں کسی شخص سے ملا ہوں، اس کے اندر ایک خوشنودی پیدا ہو، دوبارہ اس سے ملنے کی تمنا ہو اس کے اندر۔ لیکن عام طور پہ اس کا بھی ہمارے یہاں فقدان نظر آتا ہے۔ عام طور پہ مسجدوں میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ اتنے سخت لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بات کر کے دیکھو سیدھے میں آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے، صحیح طریقے سے ملیں گے بھی نہیں آپ سے۔ اور خاص طور پہ کوئی اپنے سے مخالف فرقے قسم کا کوئی بندہ آ جائے تو اس کو تو ویسے ہی وہ دشمن ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون آ گیا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے اگر کہتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ کے وہ کلام ایسے کہ کتنی گہرائی میں اترتے چلے جاؤ اس کی گہرائی ختم نہیں ہوتی، تو زینت کا اطلاق کہیں پہ بھی اس کا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ توجہ دی کہ مسجدوں کے بعد تم نے اپنی زینتوں کو پکڑنا ہے، تو ہر طرح کی زینت ہمیں پکڑنی چاہیے، صرف ظاہری تک نہیں ہمیں رہنا چاہیے۔ اب اللہ نے کہا کہ وہ کلو وشربو، کھاؤ پیو بل بلا تو صرف، لیکن اسراف مت کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے تم فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، کھاؤ بھی اللہ تعالیٰ نے تو رزق دیا تمہیں، بلا تو صرف، لیکن حد سے مت کرو۔
یہ بات اتنی سی ہے لیکن اس کا بھی بڑا یعنی کہ دور تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کھانے پینے کی, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اسراف کی باری آتی ہے انسان کس طرح اسراف میں نکل جاتا ہے. خاص طور پہ انسان شادی ہوتا ہے ہم تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہاں پہ کھانے پینے کے بارے میں اسراف ہو رہا تھا کہ انسان نے بس بھرا تو اپنے پلیٹ میں ایسے بھر لیا جیسے بس کہیں آخری دفعہ کھانے لگا دوبارہ ملنا نہیں, اس کے بعد قدر ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اسراف نہیں پسند ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انہ لا یحب المسرفین, مصرفین کو اسراف والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کے بھی یعنی کہ دو قسمیں ہیں کہ کہتے ہیں اسراف ایک ہوتی ہے تبذیر, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مبذرین کانوا اخوان الشیاطین, مبذرین جو ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ تبذیر جو ہوتی ہے نا یہ اسراف سے بھی ایک بڑی چیز ہے. اسراف تو وہ ہے نا کہ ایک آپ کی جائز چیز ہے, کھانا پینا آپ کی جائز ضرورت ہے, اس کے اندر آپ حد سے بڑھ گئے, کھانا بھر لیا تو اتنا بھر لیا جو کھا ہی نہیں سکتے. جب کھانے پہ آیا تو بہت بے شمار ناشتہ بھی لگا, تو ناشتے پہ 100 ڈشیں لگی ہوئی ہوں گی تب آپ کا ناشتہ ہوگا, ورنہ ناشتہ ہی نہیں ہوگا. ابھی کبھی لوگ ایسے بھی چونچلے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے. تو یہ وہ چیز ہے کھانا کی جائز ضرورت ہے, لیکن اس کے اندر بھی حد سے آگے بڑھ گئے تو اس کو اسراف کہتے ہیں. یا اس طرح انسان کپڑے پہننے کی جائز ضرورت ہے, ان کپڑوں کی آپ نے الماری میں الماریاں بھر کر رکھ لی, ایک بار پہنا دوسرا اس کو ہاتھ نہ لگایا بس ضائع کر دی, یہ اس میں اسراف ہو گیا. تو اسراف ہے کسی ضرورت کی چیز میں حد سے آگے بڑھ جائیں, وہ اسراف اللہ تعالیٰ اسی کو پسند نہیں کرتا. ایک وہ تبذیر ہوتی ہے وہ بلا ضرورت کی چیزیں, جس طرح شادی بیاہ کے اوپر ہوتا ہے جناب کہ آتش بازی ہوتی ہے, بلا ہوتا آتش بازی ہو یا پھر آتش بازی پہ لگ گیا. حالانکہ آتش بازی کی سرے سے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کھانا دینے لوگوں کی ضرورت ہے, کھانے میں آپ انتہا زیادہ کرتے وہ اسراف ہو گیا. لیکن ایک آتش بازی ٹائپ کی چیز جو دوسرا قسم کی ایسی چیزیں ہیں جس کا صرف تعلق ہی کوئی نہیں, اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے, تو ان چیزوں میں پیسوں کو اڑانا وہ تبذیر ہوتی ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو بھائی کہا ہے, تو شیطانوں کو بھائی جیسے کر کے تبذیر کرتے ہیں. تو یہاں پہ فی الحال اسراف کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کھاؤ پیو تم لیکن اسراف نہیں کرو. کسی معاملے کے اندر بھی حد سے زیادتی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. یہ تو یعنی کہ ویسے انسان لاجیکلی بھی اسی کو سمجھتا ہے, کسی چیز کی بھی زیادتی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی وہی سیدھی ساری صاف باتیں ہیں جس کو ہم جنرلی اپنے زندگی میں لاگو کریں تو انسان کے ذہن بھی اسی طرح بھی جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے, اسراف کسی چیز میں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے, اس کی ریویو کر لیتے ہیں مین پوائنٹس, اس کے دوبارہ غور کر لیں, پھر اس کے بارے میں سوال جواب بھی کریں گے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مخاطب کر کے کہی, سب سے پہلے لباس کی طرف توجہ دلائی. کیا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لباس نازل کیا تمہارے لیے. تو دو مقاصد اللہ نے بتائے, ایک تو تمہارا سطر ڈھانکنا چاہیے, اس کو تمہاری برائیاں عیب جو ہیں وہ ڈھکنے چاہیے, اور زینت بھی ہونی چاہیے. دونوں چیز مقاصد اس میں پورے ہونے چاہیے. تو ایک بار ہمارا لباس و تقویٰ, اصل چیز اللہ تعالیٰ اس کو توجہ دلائے کہ اصل چیز تمہارا تقویٰ کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ودیت کیا, تمہارے اندر گاڈ گفٹڈ جو تمہارے اندر موجود ہے وہ زندہ رہنا سب سے پہلے ضروری ہے. وہ مر گیا تو پھر اوپر کے لباس کا کوئی فائدہ نہیں رہنا, وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. تو ذالک کا خبر لگا کہ اصل بھلائی اس کے اندر ہے, اس کے تو توجہ دو, تمہارا باطن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. تو اللہ کی نشانی ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو. پھر دوبارہ توجہ دلائے کہ دیکھو شیطان تمہیں فکر میں نہ ڈالے, شیطان تمہیں اسی آداش میں نہ ڈال دے جس کے لیے تمہارے بابا کو نکال دیا تھا, اس نے وہی غلطی کروائی تھی تو ان کے لباس میں جو کروا دیے تھے. تم اس چیز پہ دیکھنا کہ تم اپنے لباس کو تم نے خاص تمہیں توجہ دینی ہے. اور وہی آج کل کا لمحہ فکری کا ہمارے آج کل لباس کوئی زیادہ فیشن ایسے سے نیا ایسا انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں بے حیائی جھلک رہی ہوتی ہے. مغربی معاشرہ بالکل اس کے اندر ڈوب گیا ہے, اور ہمارے اس معاشرے کو بھی آہستہ آہستہ جو اسی طرح جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. ہمارے ڈرامے فلمیں یہ وہ آہستہ آہستہ وہی فیشن لوگ سیکھتے ہیں جو ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہیں, وہی فیشن عام میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی طرف فوکس سارا اس طرف کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بے حیائی کو عام کیا جائے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں 14 سال پہلے بتا دیا کہ اس چیز سے تم نے بچنا ہے. کسی بھی غلطی اس میں پہلے ماں باپ کو دوائی بھی بنا دیا. اب میں الرٹ کر دیا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے, یعنی کہ تمہیں ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس میں کہاں سے تمہیں حملہ کرتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلنا, ہر وقت تم اس سے چپنے رہو اس چیز کے. تو فرمایا کہ پھر شیطان کے ساتھی اس کے دوست وہی بنتے ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے. کہ اگر پھر ہم بہائی کے اندر ڈوبیں گے جا کے, سمجھو کہ اللہ کی بات کو ہم نے نہیں مانا, ہم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کے پھر نافرمانی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, فراڈ کریں گے, نمازوں کی بے احتیاطی کریں گے, تو جو ہم پر اللہ کے حکمات واضح ہیں ان کی ہم اگر حکمت کریں گے تو سمجھو اللہ کی بات کو نہیں مانتے, تو ہمارا اللہ کا ایمان کامل نہیں ہے. تو اللہ کا ایمان کامل نہیں ہوگا, وہ شیطان ہمارے پر مسلط ہونا شروع ہو جائے گا, ہم پر حملہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو بتایا کہ کیا اس کا حملہ ہوتا ہے کہ وہ فحاشی کو بھی جو ہے لوگ پھر اللہ کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بے دھیانی میں ہر چیز وہ آہستہ آہستہ نسل در نسل جب چیز چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم باوجود کو یہ کرتے پایا تو اللہ نے حکم میں یہ چیز کا دی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ دین کے اندر بھی وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ایسا کہ یہ فحاشی جو ہے پھر, اور پہلے دھیان میں اس طریقے سے عیسائیت کے اندر بھی دوسرے کے اندر بھی یہ چیز آئی, اور ہمارے یہاں بھی یہ چیز آئی ہوئی کہ ہم یہ پیروں کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو پرانے دور میں جو کعبے کا طواف تھا وہ بھی اس طرح لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ چیز کو لوگ اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. اور عام طور پر ہمارا یہ جملہ ایسے ہی بولنے میں آتا ہے, جو لوگ اپنے عقائد کو لے کے جڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں یوں لکھا ہے, جی حدیث میں اس طریقے سے ہے. لوگ خام خواہ قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہوتا. تو قرآن حدیث کا نام لینا سمجھو انڈائریکٹلی اللہ کے اوپر وہ چیز کرنا کہ اللہ نے بھی حکم دیا. قرآن کی بات کریں بدی اللہ کی طرف سے, حدیث کی بات کریں نبی کی طرف منسوخ کرے تو نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتے تھے. تو انڈائریکٹلی ہم بات کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہمیں ایسی بزرگ بات ایسی نہیں کرنی چاہیے، بلا سوچے سمجھے اللہ کی طرف منسوخ کر دیں. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ سخت پکڑ کرتا ہے کہ اللہ کیا تو بات کرے تو قولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی نسبت وہ بات کرنے کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے کہ بات انہوں نے کہی بھی ہے کہ نہیں. بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. لوگ بڑے بے جان کہہ رہے ہیں قرآن میں اس طرح لکھا ہے، حدیث میں اس طرح لکھا ہے، ایسے بے توقع نہیں کہنا چاہیے. تو ایسے لوگ بات کریں ان کا جواب اعلان کا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی فحش حکم نہیں ہوتا. اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ کس پر انصاف پر مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حدود اس میں کوئی حکم نہیں ہوتا جو کہ انسان کی عقل کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ نے مسجدوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی کہ مسجدوں کے معاملے میں ایک تو سب سے پہلے تمہارے چہرے سیدھے ہونے چاہیے، تمہارا توجہ جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پہ مسجدوں کے پاس آ کے تم نے دین کو اس کے لیے خالص کر کے صرف اسی کو پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے. تو پھر بتایا کہ جیسے تم نے پہلے دفعہ پیدا کیا تو میں دوبارہ بھی وہ لوٹائے گا، دوبارہ بھی اس نے اچھا پیدا کرنا ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ الرٹ کرنے والی بات ہوتی ہے انسانوں کے لیے، خبردار کرنے والی کہ تمہیں جو بتائی جا رہی ہے کہ پابندی کرو، جواب دینا پڑے گا. اس کے یہ خالی گولی نہیں ہے ایسی. پھر فرمایا کہ ایک فریق نے اسی سے ہدایت حاصل کر لی اور ایک فریق جو ہے پھر آپ کے اس کے اوپر گمراہی جو ہے وہ ثبت ہوئی کہ وہ اسی راستے پہ چلا جس سے اللہ نے منع کیا. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جن کے شیطان ساتھی بن جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا ہے اور سمجھ یہ ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہدایت پہ جا رہے ہیں. وہ یعنی کہ وہی بات ہے، پیروں کو اپنے بیٹھ گئے ہیں، وہ پیر شیطان نما پیر ہوتے ہیں، ان کو برائی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میرا پیر بڑا ہے جناب، وہ ہے میرا بزرگ فلانا ہے. جو بھی اندھی تکلیف میں کسی کی لگ جاتا ہے وہ سمجھو کہ شیطان کی تکلیف میں لگ جاتا ہے. اندھی تکلیف کسی کی نہیں ہونی چاہیے. جس کی دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں کسی بھی یقین نہیں کرتے. دنیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سمجھدار خود ہوتے ہیں، بلکہ بڑوں کو عام طور پر ہم بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں. دنیا کے معاملے میں ان کو سادہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے تو کلمند بن رہے ہوتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں الٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ معصوم بن جاتے ہیں. وہ بڑوں کو سارا کوئی پتا ہے، بڑوں کے پیچھے یہ ہمارا بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے اس معاملے میں. دنیا میں معاملے میں بڑے الرٹ ہیں اور دین کے معاملے میں بالکل ہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے شیطانوں کو، تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہدایت کے اوپر. یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. اس کے لیے خاص طور پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی وقت ہم پر نہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت کو سمجھ رہے ہوں اور حقیقت میں گمراہی ہو کہ ہمیں تو پتہ لگے تو گمراہی تھی، پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں. اگلا میں کیا بنی آدم ہر مسجد کے پاس تم اپنی زینت کو پکڑو. زینت کو اللہ نے توجہ دلائی. تو زینت کا اطلاع ہم بجائے کہ صرف لباس کے تک ہی کرتے رہے، مظاہرے پہ کرتے رہیں. زینت کا اطلاع ہمیں باطن پہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق بھی اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے جو ہماری شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، شخصیت کی زینت کو باہر نکالتا ہے. تو اللہ نے کیا مسجدوں کے اندر اپنی زینت کو پکڑو. تو ہمیں اندر اور باہر دونوں کی زینت کو پکڑنا چاہیے. اللہ نے کہا بھائی کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں دیا لیکن اسراف نہیں کرو، حد سے آگے نہیں بڑھنا، لمٹ کے اندر رہ گیا. اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. یہ اسراف کی بات ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے. کھانے پینے کے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہر قسم کی آ گئی نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ رزق ہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نوازشیں جو بھی ہیں تو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ مین پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آج کے بیان کیے. اللہ تعالیٰ دعا ہے جو پڑھایا ہمیں صحیح سمجھنے کی، تو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں آپ کو آمین.